السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا ڈے نمبر 20 کے انڈر ہم انشاءاللہ جو ٹاپک کور کریں گے اب سب کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، المنظر یوم القیامہ یا یوم القیامہ اور جزا اور سزا کے مراحل۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ آج کل ٹاپک ہے۔ آ، میرا ارادہ تھا کہ جلدی ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ لینتھی ہے کافی، ہوپ سو آج انشاءاللہ یہ والا ٹاپک کمپلیٹ ہو پائے۔ آج ہم صرف یہی ایک ٹاپک کریں گے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم کسی کنفیوژن کے ساتھ موو نہ کریں آگے، کیونکہ ہمیشہ ہم کنفیوژنس کے ساتھ سروائیو کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کس موقع پہ کیا ہوگا، اور جب پکچر کلیئر نہیں ہوتی اس وجہ سے پھر ہم بلنڈرز کرتے ہیں، ہم دوبارہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیں ابھی تو نہیں ہے نا، جب آئے گی جب دیکھا جائے گا، جبکہ ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ، یعنی ابھی ہم کیونکہ قرآن کا سٹارٹ ہی لیا ہے نا، تو یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں ان آیات کا یا ان سوراز کا کہ جس میں کمپلیٹ قیامت کی پکچر ہے، کیونکہ کمپلیٹ قیامت کی پکچر اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں 30 پارہ تک جانے کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں سورۃ تکویر ہے، انفطار ہے اور ایک اور دوسری سورہ ہے۔ یہ تین سوراز جو ہیں یہ کمپلیٹ نقشہ پیش کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث، تو بہتر ہے کہ ہم وہاں تک جانے سے پہلے ہمارے سامنے ایک پکچر سامنے ہو انشاءاللہ، اور کہے بگائے جب ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں مزید جہاں جہاں آیات آئیں گی وہاں پہ یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہوگی وہ اتنا ہی پھر ڈسکس ہوگا نا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ، کیونکہ یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، جو مالک یوم الدین آیت نمبر 3 جو ہم پڑھے ہیں، تو ایک اوور آل کمپلیٹ ایک پکچر ہمیں یہیں پہ نظر آ جانی چاہیے کہ کیا کیا مراحل ہوں گے۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الحمد للہ، ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے ماشاء اللہ، بہترین تقوی اور نیکی کی اور صحت عافیت کی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے جی اب بغیر کسی توقف کے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کر پائیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ آلموسٹ کر لیا تھا کہ سٹارٹ کہاں سے ہوگا یہ دن اور کس طریقے سے ہوگا، آپ کو یاد ہے یا پھر دوبارہ سے میں تھوڑی سی سمری بیان کر دوں تاکہ ہمارا ایک ٹیمپو اور سیکوینس بن سکے؟ یاد ہے آپ سب کو یا پھر ریپیٹ کروں تھوڑا سا؟ اوکے یاد ہے، گڈ، اچھی بات ہے یاد ہے تو، لیکن پھر بھی اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں تاکہ آپ ایک سیکوینس بنا سکیں اور پھر ایک ہی
لیکچر کے اندر یہ کمپلیٹ منظر ہمیں منظر کشی ہو سکے انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یوم الجزا یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اب آ، یہاں پہ الدین ایک تو جزا سزا کے بارے میں ہے، اور ایک الدین ہے یعنی کہ ہمارا جو دین ہے، ریلیجن ہے، مذہب ہے اسلام، اس کے حوالے سے بھی آتا ہے. اس پہ بھی میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی، لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، شروع کے میں نے 10-20 منٹس رکھے تھے اس کے لیے، لیکن کیونکہ ہمارا مس مینجمنٹ تھوڑی سی ہوئی جس کی وجہ سے اب ہم آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ اس کو بیان کروں گی، لیکن اسی سے ہی ٹیمپو بننا تھا آگے، کہ جب قبروں میں ڈال دیے جاتے ہیں لوگ، اور جب قبروں سے نکالنے کا مرحلہ ہوتا ہے. اچھا، جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہ قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے. گناہ ایک جو آ، جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، تو گنہگار جو انسان ہوتا ہے نا، اس کی قبر کو سزا کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے. جو سزا قبر میں وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کی آ، جو جو اس کی قبر ہے، جو قبر میں وہ جزا یا سزا ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ بالکل ڈفرنٹ ہوگی جنت اور جہنم سے. اولدو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کو دفنا دیا جاتا ہے قبر میں، تو اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی جنت کی طرف کھڑکی اس کی کھل جاتی ہے اور اس کو جنت کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ بد ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے. بٹ سٹل یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس ساری سزا کے باوجود جو جہنم کی سزا ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قبر کی سزا، قبر کا عذاب جہنم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ویری مائنر. اور اسی طرح جو اس کو نیکوکار یا صالح انسان کو جو ایکسپیرینس جنت کی ہواؤں کا ہوتا ہے، یا جو تھوڑا بہت وہاں پہ اس کو اچھے سے اس کو رکھا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہوتا ہے، وہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کچھ بھی نہیں ہے. جنت اتنی حسین ہے، اتنی نعمتوں سے بھرپور ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم اس کو کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو جہنم کی جو آگ ہے، وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ شدید ہے، شدید ہے. تو آپ پھر امیجن کر لیجئے کہ پھر قبر کی سزا یا قبر کی جزا جو ہے، یہ ان جہنم کی سزا کے آگے یا جنت کی جزا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ہم فائنلی دیکھتے ہیں کہ انسان جب یوم القیامہ قائم ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، پہلا سور جب پھونک دیا جائے گا، جب علامات قیامت ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی، بڑی بڑی علامتیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی علامتیں تو کافی حد تک ظاہر ہو چکی ہیں، میکسیمم ظاہر ہو چکی ہیں، بس اب جو علامات کبریٰ ہیں وہ رہتی ہیں. 10 بڑی علامتیں ہیں. وہ ظاہر ہونے کے بعد جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، تو وہ سور میں پھونک مار دیں گے. اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد کا منظر ہم یہاں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس گفتگو کو آگے کنیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. انسان جب قبروں سے انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کا جو اس کی پوری باڈی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، سوائے اس کی ٹیل بون کے. ٹھیک ہے، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹیل بون ہے، اس کے جو سیلز ہوتے ہیں، باقی جسم کے سیلز کے مقابلے میں ڈیکمپوز نہیں ہوتا ہے وہ. یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھتے ہیں، اس کو بچا کے رکھتے ہیں. وہ سیل زمین کے اندر باقی جو ہے نا مرج ہو جاتے ہیں زمین کے اندر، لیکن وہ سیل زمین کے اندر
جو ہے وہ مرج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کامل رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ کے عرش سے اللہ کے حکم سے پانی نازل ہوگا، تو وہ جو زمین کے اندر جائے گا وہ پانی، اور وہ جو ٹیل بون کے سیلز ہیں وہاں سے باقاعدہ جس طرح ویجیٹیبلز اگتی ہیں نا، سبزیاں پھل اگتے ہیں، ویسے زمین سے انسانوں کا جسم اس پانی کے ذریعے اس کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پھل اور سبزیاں اگتی ہیں، خاص طور پہ سبزیاں، کیونکہ پھلوں کو بھی اگنے میں ٹائم لگتا ہے، سبزیاں کیونکہ جلدی اگتی ہیں، تو احادیث میں آتا ہے کہ جیسے سبزیاں اگتی ہیں نا، ویسے ہی انسان اگیں گے، عرش سے پانی آئے گا بارش کی شکل میں، اور جس کے ذریعے اس کو دوبارہ سے اس کی تخلیق کی جائے گی، ایک باڈی کی، اس کی گروتھ ہوگی، اور اس سے انسان گرو کریں گے، اور جس کے لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا اور تم ایسے گرو کرو گے جیسے جسٹ لائک گرین ویجیٹیبلس، اور انسان بالکل جسمانی طور پر ویسے ہی بنا کے کھڑا کر دیا جائے گا جیسے کہ انسان آج میں اور آپ زندہ ہیں، اس دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں جیسے انسان تھے بالکل انسان زمین سے ویسے کے ویسے گرو کر دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ ایج کی جس بھی حالت میں تھے ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اسی حالت میں ان کو گرو کر دیا جائے گا۔ اور کیا ہوں گے اس دوران؟ حدیث کے مطابق they will be naked and بیئر فوٹڈ اینڈ، مطلب ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے، یعنی ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور بنا ختنہ کے ہوں گے، اور نئی تخلیق ہوگی، وہی سیم خد و خال ہوں گے، وہی کمپلیکشن، وہی فیچر، اور وہی سب کچھ ہوگا جیسے ابھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارے کمپلیکشن ہے، جیسے ابھی ہماری خد و خال ہے، ویسے ہی دوبارہ سے لیکن ان ساری خد و خال کے ساتھ لیکن زندگی برانڈ نیو مل جائے گی اس وقت۔ اور یہ عرش سے پانی آئے گا، اور جو وقت ہے نا، یہ کس وقت ہوگا کہ جب فرسٹ سور پھونک دیا جائے گا۔ اب ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی تھی کہ 2 سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، اور جب ان کے جو سننے والے شاگرد تھے انہوں نے پوچھا کہ 40 مین مطلب 40 سے مراد کیا ہے آپ کی؟ 40 مہینے، 40 دن، یا پھر 40 سال؟ تو انہوں نے ہر مرتبہ کیا کہا تھا؟ I cannot say anything، مطلب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے حوالے سے۔ اور لیکن اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے، یعنی بعض اسکالرز نے ایک اوپن اینڈڈ اس کو چھوڑا، اس حدیث کو اوپن اینڈ اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ یہاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ٹائم ڈیوریشن ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جسم گرو کرنے کا ٹائم ہوگا زمین سے لائک ویجیٹیبلز، ہو سکتا ہے وہ 40 سال کا ہے، یا 40 دن کا، یا 40 مہینوں کا، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ جو 40 کا نمبر ہے نا، 40 کا نمبر اگر ہم دیکھیں، چلیں اگر مان بھی لیں کہ 40 سال ہیں، یعنی کہ اگر ہم 40 دن، 40 مہینے، یا 40 سالوں میں سے جو سب سے ہائر فگر ہے، جو بڑا فگر ہے، اگر اس کو ہم لے بھی لیں تو ایز کمپیئر ٹو دا لینتھ آف یوم الدین، جتنا لمبا وہ دن ہوگا یوم الدین کا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے 40 کا فگر، چاہے 40 سال ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث جو بیان کرتی ہے نا کہ فرسٹ ٹرمپٹ جو ہوگا، جو پہلا سور ہوگا، اور سیکنڈ ٹرمپٹ کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے بالکل، یعنی کہ 40 سال تک اب ہم
یہ کہیں کہ یہ جو پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان کا جو وقت ہے وہ 40 ہے، لیکن ایگزیکٹلی 40 کیا ہے یہ نہیں ہمیں پتا۔ اب اس دوران پہ کیا ہو رہے ہوں گے؟ جسم گرو کر رہے ہوں گے، قبروں سے جسم یعنی کہ انسان گرو ہو رہے ہوں گے۔ ابھی ایک بات ذہن میں رکھے، ابھی روح نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جسٹ جسم گرو کیے ہوئے ہیں، جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ گرو کر رہے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک پہلی تخلیق، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی تخلیق کی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بنا کپڑوں کے ہوتا ہے، اور بنا جوتوں کے ہوتا ہے، اور ختنہ کے بغیر ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی سیم اسی پوزیشن میں۔ لیکن جو خد و خال ابھی ہمارے ہیں ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے گرو کریں گے انسانوں کو۔ اور اس ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان کے عرصے میں یہی پروسیس ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ 40 کی ڈیوریشن ٹائم کیا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ پروسیس ہو رہا ہوگا، یا یہ ہیپننگ ہو رہی ہوگی۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور لوگ اپنی ٹیل بون کے ذریعے کمپلیٹ ان کا جسم، ان کا بدن، ان کا فزیکل جو اپیرنس ہے اس میں وہ آ جائیں گے، اس خد و خال میں آنے میں یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوگا۔ اب اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 40 کا یہ فگر ہم دیکھیں کہ اس دوران یہ ہیپننگ ہو رہی ہوگی، تو پھر جو سیکنڈ ٹرمپٹ جو ہے اس میں بلو کیا جائے گا، تو اگر آپ اٹ سیلف قیامت کا دن دیکھیں نا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو ایز کمپیئر ٹو 40 مطلب 50,000 سال کے آگے 40 کا نمبر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون اگر یہ 40 سال بھی ہیں تب بھی، تو قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑھیں اچھا یہ 40 کیا ہے، مطلب اتنا لمبا 40 سال یہی ہوتا رہے گا؟ 40 سال صرف جسم ہی گرو کیے ہوتے رہیں گے؟ اگر 40 سال کا فگر ہے بھی، تب بھی ان 50,000 سالوں کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ بٹ ایک چیز ابھی جو ہے نا، میں نے جیسے ابھی کہا کہ ابھی صرف جسم گرو کر رہے ہیں، ابھی روح نہیں آئی۔ روح کب آئے گی؟ اور یہ جو 50,000 سال کے بارے میں کا جو ریفرنس ہے وہ ہمیں سورۃ سجدہ میں ملتا ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی جو مقدار ہوگی وہ 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو قیامت کا دن شروع کہاں سے ہوگا؟ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ جب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور وہ اپنے فرسٹ ٹرمپٹ میں سور پھونک ماریں گے، اور اس پوائنٹ سے قیامت یعنی باقاعدہ اس کا یوم القیامہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اب 40 کا عرصہ درمیان میں آئے، اس کے بعد وہ سارے ایونٹس آئیں گے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا کریں گے آگے۔ اس کے بعد سیکنڈ سور ہوگا، پلس اس کے بعد گیدرنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ گیدرنگ، اب دیکھیں کہ پہلا سور پھونک دیا گیا، سارے لوگ قبروں سے اٹھ کے گرو ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور اس کے بعد گیدرنگ ہے، جس کو ارض المحشر کہتے ہیں، یعنی کہ جو محشر میں اکٹھا ہونا، اور جہاں پہ سارا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان محشر لگانا ہے، ارض المحشر، وہاں پہ اس کی گیدرنگ۔ اب پلس اس کے بعد حساب کتاب کھولے جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ صراط پر موو کریں گے۔ تو جب تک جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں نہیں چلے جاتے، پہنچ جاتے، یہ سارا ٹائم ڈیوریشن کس چیز کا ہے؟ یہ قیامت ہے۔ محشر ہا سے ہے، میم کے بعد ہا ہے، میم ہا شین را، محشر، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا اٹس ہول ٹائم پیریڈ از یوم القیامہ، سو اٹس اے ہیوج ٹائم پیریڈ ایز کمپیئر ٹو دا دنیاوی زندگی۔ یہ جو
60 70 سال 50 جتنی زندگیاں ہیں جو ہمیں بڑی لمبی لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آ، ان یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے۔ یہ 60 70 80 90 چاہے 100 بھی ہو جائیں، چاہے جتنی بھی لمبی زندگی ہو جائے، ایز کمپیئر، اگر ہم اس سے یوم القیامہ کو کمپیئر کریں اور آخرت کی زندگی کو کمپیئر کریں، صرف یوم القیامہ جو قیامت کا دن ہوگا اس سے اگر اپنی زندگی کو کمپیئر کریں، 60 70 70 80 90 ایئرز از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ابھی تو ہم انلمیٹڈ زندگی کی بات ہی نہیں کر رہے، ابھی صرف یوم القیامہ کی بات کریں، جو کہ جنت میں اور دوزخ میں شروع ہوگی، کہ انفینٹ لائف ہے، انلمیٹڈ زندگی ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اور اگر انجام اچھا ہے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر انجام برا ہے تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہے۔ اچھا، پہلا سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت کے دن کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ پھر یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس میں الساعہ بھی ہے، اس میں ارض المحشر بھی ہے، اس میں لوگوں کا زمین سے اگنا بھی ہے، اس میں زلزلہ بھی ہے، اس میں حساب کتاب ہے، یعنی کہ اس میں سارے جو ایونٹس ہوں گے وہ کیا کیا ہوں گے یا ہیپننگ ہوں گی۔ الساعہ، ارض المحشر، ٹھیک ہے، زمین محشر کی طرف جمع ہونا، زمین سے اگنا، زلزلہ بھی، حساب کتاب، اور الصراط، سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ جو انسان مکمل زمین سے گرو کر جائیں گے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا اسرافیل علیہ السلام کو، اور اسرافیل علیہ السلام کو جب حکم دیا جائے گا تو اب وہ سور میں دوبارہ بلو کریں گے، یہ سیکنڈ ٹرمپٹ ہے، کورٹ، یہ کیا ہے؟ سیکنڈ ٹرمپٹ ہے۔ پہلے ٹرمپٹ کے بعد کیا تھا؟ پہلے سور کے بعد لوگ زمین سے اگے تھے، یعنی الساعہ تھا، یعنی قیامت قائم ہو گئی، ہو جائے گی، اور اس کے بعد لوگ زمین سے اگیں گے، اور پھر جب یہ سارا پروسیس 40 کے فگر کے انڈر ہو جائے گا، دین سیکنڈ ٹرمپٹ ہوگا۔ سیکنڈ، دس ول بی اے سیکنڈ، اور روایات کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن نریشنز ہمیں بتاتی ہیں، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو سیکنڈ ٹرمپٹ ہوگا اس کے اندر تمام انسانوں کی روحیں ہوں گی، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا نا، that I having said، کہ ابھی تک روحیں نہیں آئیں جسموں کے اندر، جسٹ جسم گرو کیے ہیں، اب انسانوں کی روحیں اس ٹرمپٹ میں ہوں گی، یعنی اس سور کے اندر روحیں ہوں گی۔ سیکنڈ ٹائم جب دوسری مرتبہ اس میں سور میں پھونک ماری جائے گی تو اب کیا ہوگا کہ ان کے بلو کرنے سے اور ان کے یعنی جب پھونک ماری جائے گی تو روحیں بھی وہاں سے نکلیں گی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، اور جو جس جسم کی روح ہوگی اسی کے یعنی کہ اس کو وہیں پر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جب اسرافیل علیہ السلام، یہ کب ہوگا؟ جب سیکنڈ ٹرمپٹ میں بلو کریں گے۔ اب جب وہ سیکنڈ ٹرمپٹ میں بلو کریں گے اور روحیں ہوں گی، اب وہ کیسے ہوں گی؟ کیا ان کی شیپ ہے؟ کیا ان کی یعنی کہ ان کی حیت کیا ہے؟ کیا ان کے سینس سارا اس کے پیچھے کا پروسیس کہ کس طریقے سے وہ نکلیں گی، یہ ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، بس ہمارا اتنا جاننا کافی ہے کہ اس وقت سیکنڈ ٹرمپٹ کے ساتھ روحیں جسموں میں واپس لوٹا دی جائیں گی، اکارڈنگ ٹو احادیث۔ جب اسرافیل علیہ السلام سوٹ میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک سے اللہ کے حکم سے وہ روحیں ڈسپرس ہو جائیں گی، اور جب ڈسپرس ہوں گی ہر روح اپنی اپوائنٹڈ جگہ، یعنی اپنی اپوائنٹڈ جسم میں پہنچ جائے گی۔ قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، کہ اکثر جب آپ تھوڑا سا ہم قرآن پر غور کریں، قرآن پر وقت لگائیں اور احادیث کو کنیکٹ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ایسے ایسے راز یا ٹریجرز ہم پہ کھلتے ہیں جو ہم روٹین کی تلاوت اور جلدی جلدی تلاوت کرتے ہیں تب نہیں کھلتے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہر آیت کے ساتھ بہت ساری احادیث کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اسی ایکسپلینیشن میں اگر ہم دیکھیں ایک قرآن کی آیت کو اگر ہم کنیکٹ کریں جہاں پر قرآن نے کہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
وَإِذَن نفوس زوجت، کہ جب نفس جو ہیں وہ زوج بنا دیے جائیں گے. تو ان کا زوج بنانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں یہی والی جو حدیث کی نریشن میں نے ابھی آپ کو اس کے جس کا مفہوم بتایا ہے کہ جب روح جسم کے ساتھ جا کر جڑ جائے گی، وہ وقت جس میں قیامت کا ڈیوریشن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وہ وقت جس میں اللہ کے حکم سے جسم جو ہے وہ دوبارہ تخلیق ہو چکے ہیں، اس کے اندر اب روح ڈالنے کا پروسیس ہے. تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. This is the point that Quran has mentioned. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب نفسوں کو زوجیت دے دی جائے گی، بیکاز پیئرنگ ہو جائے گی نا، ہر چیز جوڑے میں ہے، جیسے جسم اور روح کا جوڑا ہے. تو زوج کیا ہوتا ہے؟ زوج ہوتا ہے کمپینین شپ، ٹرو کمپینین شپ، جو ایک جو بلینڈنگ اختیار کر لے، یعنی ایک چیز دوسرے کے ساتھ بلینڈ ہو جائے. تو ابھی جیسے ہمارے جسم ہماری روحوں کے ساتھ بلینڈ ہوئے ہوئے ہیں، ایک ٹرو کمپینین شپ ہے. اور جب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ کمپینین شپ ٹوٹ جائے گی اور یہ بلینڈنگ الگ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور جب قیامت قائم ہوگی دوبارہ سے، جس میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جسموں سے روحیں ملا دی جائیں گی، یعنی زوج نفسوں کو زوجیت دی جائے گی، پیئرنگ ہو جائے گی، دوبارہ سے وہ بلینڈنگ ہو جائے گی، جو ابھی اس وقت ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری روحیں بھی کمپلیٹلی ہماری باڈی کے ساتھ بلینڈڈ ہیں. اب اس کے بعد جو جو اگلا جو پروسیس ہے یا اگلی جو ہیپننگ ہوگی، اس کے حوالے سے سورۃ الزلزلہ میں آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. اب اس کے بعد ایک ایسا زلزلہ آئے گا، وہ واقعہ ہوگا جس کے اندر، یعنی کہ سورۃ الزلزلہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے یا ہمیں بتاتی ہے پہلی آیت سورۃ زلزلہ کی، کہ جب زمین پر ایک ہیوج ارتھ کوئک آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا. اتنا بڑا ارتھ کوئک ہوگا، اتنا بڑا ارتھ کوئک کہ زندگی میں، دنیا میں، انسانیت نے، ہیومینٹی نے، کسی نے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا وہ ابھی تک ہم نہیں بھولے، اس کے زخم ہم نہیں بھولے، اس کے باقیات یا آفٹر ایفیکٹس یا آفٹر شاکس ابھی تک ہم نہیں بھولے. تو یہ قیامت کا زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو کسی آنکھ نے، کسی انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. The earth will be shake so violently. اس قدر زمین ہلے گی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے قیامت کے زلزلوں میں، قیامت کی سختیوں میں. اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں. پھر سورۃ الزلزلہ ہی بتاتی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ پھر کیا ہوگا کہ جو کچھ زمین میں ہوگا نا، جو بوجھ کی شکل میں ہوگا، وہ سب کا سب نکال کر زمین باہر پھینک دے گی. انسان کہے گا، مطلب یہ اب انسان آلریڈی گرو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر کچھ بھی گیا ہے، کچھ بھی ایسا ہے کہ جو زمین کے اوپر بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا، زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، بالکل ایمپٹی ہو جائے گی، اپنے آپ کو ہلکا کر دے گی. زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، اب دیکھیں اس میں ہمارے آثار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آگے آئے گا کہ زمین بھی کیا کرے گی، انسان کی گواہ بنے گی، گواہی دے گی. تو ابھی جو آثار زمین نے اپنے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، زمین، کیونکہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ ہر گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے. کسی بھی طرح کا گناہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ شراب نوشی ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، یا وٹ ایور، جو بھی گناہ ہے وہ اس زمین کے اوپر ہوتا ہے. تو زمین کتنے راز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے، کتنے زیادہ راز اس نے اپنے اندر ابھی چھپا کے رکھے ہیں. تو قیامت کے دن وہ کیا کرے گی، وہ اخرجت الارض اثقالها، تمام کے تمام بوجھ، تمام کے تمام راز، خبریں
وہ سب نیوز اگل دے گی زمین، اور بالکل ایمپٹی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ تو اب انسان کیا کہے گا؟ اب کیونکہ انسان، یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ زلزلہ جو ہے انسان کے اٹھنے کے بعد آئے گا، تاکہ وہ اس کو محسوس بھی تو کر سکے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان، اب اس سے اگلی آیت میں انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اب ظاہر ہے اس کے اندر روح آ چکی ہے نا، اس کے اندر شعور آ چکا ہے، اس کے اندر انٹلیکٹ آ چکا ہے، عقل اس کی کام کر رہی ہے، تبھی تو وہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان کے اندر مومنٹ آ چکی ہے، جان آ گیا، تو انسان میں شعور بھی آ گیا۔ انسان جب اٹھیں گے اپنے دوبارہ، تو پھر یعنی کہ ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تخلیق کی ہوگی دوبارہ، ان کو کریشن یعنی کہ تخلیق جب ان کی کر چکا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق، تو وہ پریشان ہو کر زمین پر کیا کریں گے؟ ایسے لوٹ پوٹ ہوں گے ریکلنگ کی وجہ سے اپنی، مطلب زمین جب بہت ہل رہی ہوگی نا، جب زلزلہ اس کے پر آئے گا بہت زیادہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو اور ساتھ ساتھ ایک طرف زلزلہ ہے، جسٹ امیجن، ایک طرف زلزلہ ہے اور ساتھ ہی زمین کھل رہی ہے، اس کے اندر سے ایسے راز سامنے آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے، سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تو پھر انسان اس پوائنٹ پر کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ ہیپننگ، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے بالکل ایسے ہی آپ امیجن کریں کہ انسان سو رہا ہوتا ہے، بالکل گہری نیند، ڈیپ سلیپ میں انسان جب ہوتا ہے، اور ایک دم سے آپ کو کوئی اٹھا دیتا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل آئیں بائیں شائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اورینٹیشن گم ہو جاتی ہے، آپ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیا ہو رہا ہے، کس نے جگایا مجھے، کیوں جگایا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں کہ کیوں مجھے جگایا گیا، میں کدھر ہوں، کیا مطلب ایک دم، کیونکہ انسان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ اس کے جسم میں نہیں ہوتی، ایک ہلکا سا کنیکشن جڑا ہوتا ہے جسٹ لائک تھریڈ، اور وہ اس کی جسم میں انسان بالکل بے سدھ پڑا ہوتا ہے، تو اس کے دوبارہ جسم میں روح آنے اور اپنی اورینٹیشن اور اپنی آس پاس کے ماحول سے واقفیت، یہ ساری چیزوں کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک دم سے کیا ہوا، پھر اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ایسا ایسا چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان قیامت کے دن بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، تو انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ زمین اتنی ہل رہی ہے اور سب کچھ اپنا باہر نکال رہی ہے، بہت خوفناک اور خوفزدہ کرنے والا منظر ہے یہ سب۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن ہر انسان نے یہ ایکسپیرینس کرنا ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو بڑا آرام سے ایک سائڈ پہ سویا ہوا ہوں گا، یا میرے اوپر تو کوئی بڑی خاص رحمت ہوگی۔ رحمت تو ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سے امید کرتے ہیں ہم، لیکن یہ جو ہیپننگ ہو رہی ہے نا اس دوران سب برابر ہے، ٹھیک ہے؟ قبروں کا کھلنا، قبروں کے اندر سے نکلنا، یہ سارا کچھ زلزلے، یہ سب ایکسپیرینس کرنا ہے، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، اللہ ان کا خوف کیسے دور کرے گا، اللہ عالم، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے اپنی 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں پریزرو کر کے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس کس موقع پر ہمیں اس خوف سے نجات ملے گی، لیکن یہ سب ہر آنکھ نے دیکھنا ہے، ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اب یہاں سے جو آگے کنیکشن ہے وہ آگے جوڑتے ہیں کہ ججمنٹ، یعنی کہ ڈے آف ججمنٹ جب ہوگا، انسان آئیں گے زمین میں سے، سب کو باہر نکال دیا جائے گا، انسان، جانور، بیسٹ، مخلوقات، سب کچھ زمین کے اندر جو چیز گئی ہوئی ہے سب کچھ نکل آئے گی۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندے اٹھائے جائیں گے، کوئی پتھروں میں سے نکلے گا، کوئی زمین میں سے نکلے گا، کوئی کہیں سے نکلے گا، سب دوڑیں گے، چلیں گے، گھسٹتے ہوئے، کرال کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. یہ دونوں کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو سب سے پہلے قبر سے جو اٹھیں گے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی میدان محشر میں جب سب لوگ جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنی قبر سے اٹھیں گے. اب انسان، اب یہ امیجن کریں کہ جیسے سب لوگ اٹھ چکے ہیں، گرو ہو گیا ہے، روحیں جسموں میں واپس آ گئی ہیں، زلزلہ اور قبروں کا کھلنا اور زمین کا کھلنا، زمین کے سارے راز کا اگلنا. اب سب نے کیا کرنا ہے؟ اب ارض المحشر کی طرف گیدرنگ ہونی ہے، اب اکٹھا ہونا ہے سب نے، اور سب کو اپنی جو ڈیسٹنی ہے وہ پتہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ گائیڈ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ان فرشتوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سائق اور شہید. اب ایک راستے کی طرف، اب ان میں سے جو سائق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جو راستے کی طرف گائیڈ کر رہا ہوگا کدھر جانا ہے. اب اور ایک جو ہوگا وہ شہید ہوگا. اور جو شہید فرشتہ ہوگا، یعنی گواہ جو فرشتہ ہوگا، اب یا تو وہ آپ کی فیور میں بولے گا کہ آپ نے کیا 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 زمین میں، یعنی دنیا میں رہ کے، یا پھر آپ کے اگینسٹ بولے گا. اب یہ جو ہے ایویڈنس اس کے پاس ہر موجود ہے. اور یہ کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری ہر مومنٹ کا، ہر لمحے کا حساب کتاب ان کے پاس موجود ہے. تو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہم نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا کیا درج ہو چکا ہے یا ہم نے درج کروایا ہے. اب کیا ہوگا کہ اب کیونکہ جو شہید، یعنی کہ سائق اور شہید جو ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہوگی ہمارے نامہ اعمال پہ. تو جو مومن بندہ ہوگا نا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے مبارکباد ہوگی. یہ دونوں فرشتے جو ہیں نا، وہ کنٹینیوسلی اس کو جب جب یہ مومن بندے کو قبر سے نکالا جائے گا، اور جب تک وہ ارض المحشر میں نہیں کھڑا ہو کر دیا جائے گا، جب تک، تو کنٹینیوسلی یہ دونوں فرشتے اس بندے کو مبارک باتیں دیتے رہیں گے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، کنگریچولیشن، بہت مبارک ہو. اب دیکھیں کہ ہر طرف زلزلہ ہے، اور کیا ہے، قیامت کا خوفناک منظر ہے. اب میں جیسے آپ کو بتایا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو محفوظ رکھیں گے، اسی طرح کے کچھ ایکشنز ہوں گے کہ اتنی ساری خوفناک منظر کے باوجود جو مومن بندے ہوں گے نا، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے فرشتے وہاں پہ موجود ہوں گے. اب کیونکہ اتنا خوفناک منظر ہے آس پاس، دنیا میں بھی دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، کوئی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، تو جو آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یعنی کہ مسلسل آپ کو مبارک بادیں دیتے ہیں، بہت مبارک ہو، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی، ایکسیلنٹ، کنگریچولیشن، بہت ہی بہت اچھی کامیابی ہے، بہت اعلیٰ کامیابی ہے، تم نے بہت محنت کی، تم نے بہت وقت لگایا. اور یہ اس طرح کے کمنٹس ملتے ہیں آپ کے پیاروں کی وجہ سے، طرف سے. تو اس دوران کیا ہے کہ جب وہ کنگریچولیٹ کر رہے ہوں گے نا، مبارکباد دے رہے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ آس پاس کا جو خوف ہے نا، جو آس پاس کے ماحول کا جو خوف ہے، وہ آٹومیٹکلی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ فرشتے اس کو کمفرٹ کر رہے ہوں گے. یہ مومن بندے کی بات ہو رہی ہے، ناٹ فار آل، اونلی فار مومن. تو افراتفری کا عالم ہوگا. اب اس افراتفری میں
خوفناک جو سین ہوگا اس میں خوف کم ہو جائے گا. بیکاز آف دس کمفرٹ، تسلی جو فرشتے مومن بندے کو دے رہے ہوں گے، اور وہ اس کو کیا مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ مبارک ہو تم، مطلب تم ان میں سے ہو جن کو بچا لیا گیا ہے، تم ان میں سے ہو جن کو بچا لیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ فرشتے مومن کو کیا کیا دیں گے؟ دعائیں دیتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ مومن دنیا میں کیسا تھا کہ جب اس مومن نے دنیا میں کہا تھا قالوا ربنا اللہ، اس نے کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے. اور پھر کیا اس نے کیا تھا؟ صرف منہ سے لپ سروس نہیں کی تھی کہ بول کے تو بس بھول گیا. اس نے کیا کہا؟ قالوا ربنا اللہ، اینڈ دین ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پہ جم گیا، فرملی جم گیا، اور کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ اور سبمٹ کر دیا اپنا آپ اللہ کو. اور پھر اس پہ، اس راستے پہ اتنی مضبوطی سے اللہ کی بندگی پہ اس قدر جم گیا کہ پھر آج اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، آج اس کے لیے کمفرٹ ہے، آج اس کے لیے ایز ہے، آج اس کے لیے کنگریچولیشنز ہیں، آج اس کے لیے مبارک بادیں ہیں. کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے مومن ہیں، اور جن کو اللہ نے چن لیا ہے، چنے جانے والوں کے لیے ہیں یہ خوشخبریاں، جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے تھے، جو بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والے تھے. تو جواباً فرشتے کیا کریں گے؟ آپ کو مبارکباد دیں گے، اور آپ سے، اور فرشتے آپ سے، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مومنین سے جو اللہ کی خاطر اللہ کو رب مان کے تم مستقام ہو، پھر اس دین پر، اس راستے پر پھر ڈٹ جاتے ہیں. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے وہاں بھی کمفرٹ کے لیے بھیجے گا مومن کے ساتھ، جبکہ دنیا میں جب مومن بندہ ہوتا ہے نا تو دنیا میں بھی کمفرٹ ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے. اس کو فرشتے آپ کو دنیا میں بھی کمفرٹ دیتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، تکلیف ہے، اور آپ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں، اور غم ہے، تکلیف ہے، ڈپریشن ہے، وٹ ایور، لیکن آپ اللہ سے مایوس نہیں ہیں. آپ اپنے تمام یعنی کہ مومن ہونے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اتنی پرابلمس کے باوجود، یعنی ایموشنل ہرٹس، فائنینشیل کرنچ، بیماری، تکلیف، کچھ بھی، یو آر اسٹل ان پرابلمس، بٹ یو آر ناٹ لیونگ یور فیتھ. اس کے باوجود آپ اپنے ایمان کو ادھر سے ادھر ہوتا دیکھ نہیں سکتے، یا آپ اپنے ایمان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاتے. اللہ پہ بھروسہ کامل ہوتا ہے، اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے، ایمان اپنا مضبوط رکھتے ہیں، فیت اپنا کمزور نہیں ہونے دیتے. تو ایسے فرشتے پھر ایسے لوگوں کو کمفرٹ کرتے ہیں. امام قرطبی کہتے ہیں کہ فرشتے آپ کو زندگی میں بھی کمفرٹ کرتے ہیں، ہر لمحے پر، ہر قدم پر فرشتے، یعنی اس کی موت کے وقت تک اس کو کمفرٹ کرتے رہتے ہیں مومن بندے کو. اور جس وقت اس کو قبر سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس مومن کی فرشتوں سے مدد اور سپورٹ کرائے گا، کمفرٹ. یعنی دیکھیں کہ یہ فرشتے کتنے لائل ہیں، کتنے وفادار ہیں، کہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوں گے نا، قبر میں جانے تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور پھر کیونکہ اس دوران تو انسان اپنی قبر میں بس ایک ابدی نیند سو رہا ہے، جیسے ہی وہ قبر سے نکلیں گے انسان، دوبارہ سے وہی فرشتے جو اس کے ساتھ زندگی میں تھے، دنیا میں تھے، واپس آ جاتے ہیں. اگر تو وہ اچھا انسان تھا، مومن تھا، پھر تو ظاہر ہے سائق اور شہید دونوں اس کے لیے وفادار دوست، وفادار کمپینین، لائل فرینڈ کے طور پر اپیئر ہوں گے، اور وہ اس کو راستے کی طرف گائیڈ کر رہے ہوں گے، یہاں چلو، پلیز، ویلکم ویلکم، آ جاؤ. اور پھر جو شہید ہوگا وہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا کہ اس کے یہ اعمال، اس کے یہ اعمال، اس نے یہ اچھا کیا، اس نے یہ اللہ کے لیے کام کیا، اس نے دنیا میں یہ صدقہ کیا، ایسے ایسے اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا خود کو، ایسے ایسے فرما برداریاں کر کے زندگی گزاری، یہی اس کے اعمال صالح ہیں. اور اگر انسان بد ہے تو پھر وائس ورسا،
بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ سائق اور شہید کیا ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے اس سے نفرت کریں گے. جو مومن بندے سے فرشتے محبت کر رہے تھے، اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اس کو کنگریچولیٹ کریں گے، اس کے جسٹ مطلب اس کے بالکل اپوزٹ کیا ہوگا کہ جو بد انسان ہوگا اس کے سائق اور شہید اس کو حقارت اور اس سے نفرت کریں گے. اور لوگوں کو جو سائق ہوگا کیا کرے گا؟ اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا، ہانکتے ہوئے مہد ارد المحشر کی طرف لے کر جائے گا. یعنی کہ بہت ہی بہت ہی یعنی کہ کیا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ قرض کرتے ہوئے لے کر جایا جائے گا ایسے انسان کو جو کہ اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا. انسان کے سامنے اب دیکھیں کہ حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق جو فرشتے منافقین یعنی گناہگاروں کو لے کر جائیں گے نا، تو گناہگاروں سے وہ نفرت کریں گے. اور کافر جو ہوں گے، منافقین، کافر اور گنہگار جو ہوں گے. تو میں اب پہلے پہلے میں کیا بات کری تھی؟ یہ بات کری تھی کہ دنیا میں بھی فرشتے کمفرٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جب دوبارہ انسان کے جسم میں روح واپس آ جائے گی تو وہ اتنی وفاداری نبھائیں گے کہ واپس وہ اس کو گائیڈ کریں گے. گائیڈ کے لیے ایک فرشتہ آ جائے گا، اور دوسرا اس کی اچھائیاں بیان کرنے کے لیے، اس کو کمفرٹ کرنے کے لیے، اس کو ایز دینے کے لیے آ جائے گا. اور جہاں تک بات ہے کافروں کی، منافقین کی یا گناہگاروں کی، تو کافروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کنٹینیوسلی یہ فرشتے ایسے لوگوں کو کرس کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور جب ان کو قبروں سے نکال کر لے جایا جا رہا ہوگا سائق اور شہید، تو یہ شہید جو ہے وہ کرس کر رہا ہوگا اور ضرب لگاتا ہوا لے کر جائیں گے. سائق جو ہے، ٹھیک ہے، سائق ضرب لگاتا ہوا لے کر جائے گا، اور شہید جو ہے وہ کرس کرے گا، کوڑے مار یعنی کہ ان کو اسپٹ کرتا ہوا لے کر جائے گا، وپ کرتا ہوا لے کر جائے گا. یہ حدیث کے مطابق، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ فرشتے منافقین سے، گناہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر اس انسان سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے. دیکھیں اتنا بڑا فرشتہ، جائنٹ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور انسان اس کے سامنے چھوٹا سا، مائنر سا. دیکھیں کہ اس کی کیا اہمیت کیا ہے. اور دوسرے اس کے اوپر جو ہے وہ قرض ہو رہا ہو، اسپٹ کیا جا رہا ہو، اور فرشتے انسان کو وپ کرتے ہوئے، کوڑے مارتے ہوئے، انسان کو کک کرتے ہوئے، آ، مطلب کتنی ذلت ہے، کتنی رسوائی ہے کہ اس کو رول کرتے ہوئے عبد المحشر کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میدان محشر کی طرف ہر انسان دو فرشتوں کے ساتھ پروسیڈ کر رہا ہوگا، اور ایک بڑے میدان کی طرف ان سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. اور پھر جب ہر انسان میدان محشر میں، عبد المحشر میں جمع ہو جائے گا، تو ہر انسان کا ایک اسپاٹ مقرر ہوگا، ایک اس کی جو جگہ ہے، پلیس ہے، وہ فکسڈ ہوگی. اور صرف اتنی سی جگہ ہوگی، اتنا اسپاٹ ہوگا کہ جہاں پہ جسٹ وہ دو پاؤں رکھ کے کھڑا ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے تمام انسانیت وہاں پہ جمع ہے، اولین و آخرین، حد نگاہ، مطلب دور دور تک لوگ ہی لوگ ہوں گے، مخلوق ہی مخلوق ہوگی اللہ کی. اتنے لوگ ہوں گے کہ کوئی موو بھی نہیں کر سکے گا. اب دیکھیں، اب جب آپ جاتے ہیں حج کے دوران، جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کے دوران آپ دیکھتے ہیں، اور سعی کے دوران آپ دیکھتے ہیں، خصوصاً طواف کے دوران، کہ آپ اگر ہلکی سے بھی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے نا، تو کتنے حادثے ہوئے ہیں ماضی میں، ہم نے دیکھے ہیں پاسٹ میں، کہ جسٹ آپ کو 2 فیٹس رکھنے کی جگہ ملتی ہے، اور آپ نے اس ریلے کے ساتھ موو کرنا ہوتا. اگر آپ نے اپنا اپوزٹ کوئی ایکشن لیا، یا پھر آپ نے پھلانگنے کی یا بھاگنے کی کوشش کی، تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ تو برا کیا ہی کیا، اپنی جان کی پرواہ تو کی ہی نہیں کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے باقی انسانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا. کیونکہ